اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی نازل فرمائی، یا ابراہیم آپ میرے خلیل ہیں۔ اس بات سے بچنا کہ میں آپ کے دل کی طرف توجہ کروں اور آپ کے دل کو کسی غیر کے ساتھ مشغول پاؤں، اس لیے کہ جس کو میں اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہوں تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر اس کو آگ بھی جلا دے تو بھی اس کا دل میری طرف سے دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ زندگی میں وہ وقت بھی آیا جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ تفاسیر میں اس آگ کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ ان لکڑیوں کو ایک ہی وقت میں آگ لگائی گئی۔ جب ساری لکڑیاں جلنے لگیں تو نمرود سوچنے لگا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالے۔ آخرکار شیطان نمرود کے پاس آیا اور اس نے سمجھایا، ایک جھولا بناؤ اور حضرت ابراہیم کو اس میں بٹھا کر آگ میں پھینک دو، اس طرح یہ آگ کے درمیان میں گریں گے۔ لہٰذا اس بدبخت نے ایک جھولا بنوایا اور حضرت ابراہیم کو اس میں بٹھا کر آگ میں پھینک دیا۔ ابھی جھولا ہوا میں ہی تھا کہ فرشتے تعجب سے کہنے لگے، اے اللہ، ابراہیم کے دل میں آپ کی کتنی محبت ہے، آپ کی محبت کی وجہ سے آج وہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اے اللہ، ان کی مدد فرما دیں۔ اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ تم لوگ ان کے پاس چلے جاؤ اور اپنی مدد پیش کرو۔ میرا خلیل قبول کر لے تو تم مدد کر دینا، ورنہ خلیل جانے اور اس کا رب جلیل جانے، کیونکہ یہ میرا اور میرے خلیل کا معاملہ ہے۔ تو فرشتے ابراہیم کے پاس آئے اور مدد کی پیشکش کی۔ حضرت ابراہیم نے ان کی بات سنی اور فرمایا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور امداد پیش کی۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا، یا جبرائیل، کیا آپ اپنی مرضی سے آئے یا اللہ نے بھیجا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ آیا تو اللہ کی مرضی سے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر مدد کو قبول کریں تو مدد کر دینا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، نہیں، جب میرے اللہ کو میرے حال کا پتہ ہے تو پھر مجھے یہی کافی ہے۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ ابراہیم کس حال میں ہے۔ میرا خالق، میرا مالک، میرا محبوب جانتا ہے کہ مجھے اس کے نام پر آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لہٰذا میں آگ میں ہی جانا پسند کروں گا۔ جب فرشتے واپس لوٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے آگ سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی، ٹھنڈک والی بن جا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا اور حضرت ابراہیم اس مشکل ترین امتحان میں کامیاب و کامران ہوئے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، مشکل ترین وقت میں حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ جب انسان اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے اور اسے اللہ سے محبت کی لذت محسوس ہونے لگتی ہے، اسے دنیا اور دنیا میں موجود لوگوں کی حیثیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بس اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں، کسی اور سے مدد کے طلبگار رہتے ہی نہیں۔ میں اور آپ ایک دفعہ اللہ سے سچے دل سے محبت کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔